سامنے یہ بات رکھنے کی جسارت کرنا چاہ رہا ہوں کہ تکبر سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بول دیا، کچھ کر دیا، کچھ کھا لیا بغیر سوچے سمجھے، کسی کے بارے میں کچھ سوچ لیا تو اس پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، یا پھر اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ آج تک جو لوگ انکار کر رہے تھے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، ان کا خیال بنا ہوا تھا کہ ہم لوگ جو ہے اگر مر بھی گئے تو مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ دنیا اسی سرکل میں چلتی رہے گی، اس دنیا کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ لیکن آج وہی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس اس دنیا کو ختم ہونا ہے، اسی لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں کر رہے ہیں کہ دنیا کی حفاظت کی جائے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر مریض کی حفاظت میں اپنی جان توڑ محنت کر کے کوششیں کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کون سا علاج اس کا کیا جائے کہ وہ بچ جائے، کس ترکیب کے ذریعے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہر طرح کی کوشش کر لیتا ہے۔ لیکن جب قضائے اجل آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا وقت آ جاتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی مشین، نہ کوئی دوائی اس کو بچانے میں سક્ષم ہوتی ہے، اس کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ یہ دنیا والے اپنے طور پر اپنی عقل کے بھروسے بہت کچھ کہہ رہے ہیں اور بہت کچھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، کیا سوچ ہے، کیا ان کے جو ہے انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر باتیں بنائے رکھی ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس دنیا کی حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دنیا کو ختم ہونا ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو ایک اور دنیا شروع ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے ہر اس چیز کا جس کو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بول دیا، زبان ہی تو ہے، 2-4 گرام کی جو زبان ہے اس سے جو ہے جو کچھ نکلنا تھا نکل گیا، چاہے وہ سوچ سمجھ کر بولا ہو، بغیر سوچے نکل گیا ہو زبان سے۔ ہم نے یہ اگر سوچا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا تو یقین جانیے اس سے زیادہ غلط آدمی کوئی نہیں، اس سے زیادہ غلط سوچ کسی کی نہیں۔ ہم نے کسی پر ظلم کر دیا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی حساب لینے والا نہیں، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ کسی کو ہم نے کوئی تکلیف دے دی، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا پھر کوئی اور ہو، اس تکلیف کا ہم سے کوئی حساب لینے والا نہیں۔ ہم کسی کو جو ہے اچانک تکلیف پہنچا رہے ہیں، ایسی جگہ تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ وہ صرف 2 آدمی ہیں، ظلم کرنے والا اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، وہی 2 لوگ موجود ہیں، اور ظلم کرنے والا یہ سوچ رہا ہے دیکھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ قانون ہے، نہ قانون سنبھالنے والا ہے، نہ پولیس ہے، نہ کوئی اور شخص یہاں پر ہے جو ہمارے اس ظلم کی گواہی دے، اور وہ یہ سوچے کہ اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو اس سے بڑھ کر غلط سوچ رکھنے والا اور بے وقوف کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہاں، بہت سارے لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے خدا کے ہونے تک کا دعویٰ کیا کہ ہم جو ہے ربکم الاعلی ہیں، تمہارے بڑے رب ہیں، تمہارا بڑا خدا ہیں ہم۔
لیکن آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے جو ہے موت کا انکار کیا. ہر کسی کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، اور جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں اپنے اپنے طور پر جو ہے کسی کو دفنایا جائے گا، کسی کو جلایا جائے گا، کسی کو چیل کووں کے یہاں پھینک دیا جائے گا کہ وہ اس کو نوچ نوچ کر کھا لیں. سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں. اخیر میں سب کو جو ہے اس دنیا کے بعد کسی اور دنیا میں جانا ہے. یہ اختتام نہیں ہے انسانوں کا. سب کو معلوم ہے مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا؟ کوئی اس کے بعد بتاتا نہیں. بہت کم ہیں جو یہ بتاتے ہیں مرنے کے بعد جنت ہے، جہنم ہے، سورگ ہے، نرک ہے. بہت سارے لوگ بتاتے بھی ہیں، لیکن مرنے کے فوراً بعد جانا ہے یا پھر جو ہے مرنے کے بعد کچھ وقت کے بعد جانا ہے، یہ صرف اور صرف اسلام بتاتا ہے. تو مرنے کے بعد ہر ایک کو قبر میں جانا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس دنیا کا نام. اس دنیا کو دنیا کہتے ہیں نا. تو وہ جو دنیا آنے والی ہے، جس دنیا میں ہمیں جانا ہے، اس دنیا کا نام ہے برزخ. کیا نام ہے؟ برزخ. وہاں پر جانا ہے. پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں جانا ہے. وہاں پر جب ہمارے لیے کلیئرنس مل جائے گا، اس کے بعد ہمیں جنت یا جہنم ان دونوں آپشنوں میں سے کہیں ایک میں جانا پڑے. یہ جو دنیا ہے، دنیا آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بنائی گئی. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا فرمایا، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی آزمائش و امتحان لیتے رہیں گے. جب جب اللہ نے امتحان لیا اور جو اس میں کامیاب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخ رو کیا، ان کو بلند مقام عطا کیے. کسی نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ان کا بھی امتحان لیا. وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے. رہتی دنیا تک ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے بارے میں پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارا ہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کل ان کا انتقال ہو گیا ہو. جتنا ایک آدمی اپنے باپ کو پہچانتا ہے کہ میرے والد جو ہے ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کی صفتوں کو ہم نے اتنا سن رکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. جب ان کے بارے میں کوئی واقعہ آتا ہے تو فوراً دماغ چلا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سجرے کی کیا چل رہی ہے، بات چل رہی ہے. کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی نام آتا ہے ہمارے ذہن میں ان کا اثر گھومنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ انہی شخص کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو جب بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، امتحان میں کامیابی مل جاتی ہے تو اللہ اس کو بلند مقام بھی عطا کرتے ہیں. لیکن یہ امتحان گاہ ہے. بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. انہی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ تکبر، جس کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے بات رکھا تھا کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے، وہ اللہ کی چادر ہے. الکبر ردائی. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تکبر جو ہے، تکبر بڑائی جو ہے میری چادر ہے. چھیڑو گے تو چھوڑے نہیں جاؤ گے. تو جتنے بھی لوگ آئے، یہ شیطان کے بارے میں بھی جو بات کہی جاتی ہے گزشتہ ہفتے بھی بیان کی گئی. شیطان ہی کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. شیطان ہی کی وجہ سے جو جنتی تھا وہ جہنمی بن رہا ہے، اور شیطان ہی کی وجہ سے یہ تمام تر فسادات ہو رہے ہیں. اسی نے تو سب سے پہلے تکبر کیا. تکبر ہی تو وجہ بنی کہ وہ فرشتوں کا استاذ تھا، وہ جہنمی بن گیا. جنت میں رہنے والا جہنم میں جانے والا بن گیا، صرف اور صرف تکبر کی بنا پر. جیسا کہ اللہ نے کہا فَأَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
کہ اللہ نے اسے حکم دیا تھا، اس حکم کا اس نے انکار کیا تکبر کی بنا پر، اپنی بڑائی کی بنا پر، کبر کی بنا پر۔ اور جو آدمی اس تکبر کو ہرا دیتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے وقت انہوں نے کہا کہ تواضعوا یا ایھا الناس، اے لوگو تواضع اختیار کرو۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنے آپ میں تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، بظاہر وہ اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ أَعْيُنُ النَّاسِ عَظِيمٌ، اللہ اس کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اور بلند کر دیتے ہیں، اتنا عظیم بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کے ہاتھوں آ کر دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، وہ اپنے آپ کو تو ایسا سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فَهُوَ أَعْيُنُ النَّاسِ صَغِيرٌ، اللہ اس کو جو ہے لوگوں کی نگاہوں کے اندر گرا دیتے ہیں۔ آگے کے الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ كَلْبٌ وَخِنزِيرٌ، اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ صاحب میرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانوروں کا نام لیا، اور دونوں جانوروں کے اندر الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں، اور دونوں جانور جو ہے ناپاکوں کے اندر آتے ہیں، ایک کا لعاب ناپاک ہے تو ایک پورا کا پورا نجس العین ہے۔ کیوں دو ان جانوروں کا نام لیا گیا؟ تو وہاں پر صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ بھائی تکبر جب آدمی کے اندر آتا ہے تو اس کے تکبر کے اندر کیٹیگری ہوتی ہے، تو جس کیٹیگری کا تکبر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ جتنا اس کو اپنے آپ پر گھمنڈ ہوگا، اپنے مال پر گھمنڈ ہوگا، اپنی جائیداد پر گھمنڈ ہوگا، اپنے عہدوں پر گھمنڈ ہوگا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ کسی شخص نے جو ہے ایک شخص سے پوچھا تکبر کے انداز میں کہ بھائی تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ جس شخص کو اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ دانشمند عقل مند آدمی تھا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہی ہے جو ایک ناپاک قطرہ تھا، اگر جسم سے نکلے تو غسل کرنا واجب، بدن کے کسی حصے پر لگ جائے اس کی بدبو سے تو اتنا پریشان، جب تک تو اس کو اپنے بدن سے الگ نہ کرے تو خود پریشان۔ یہ تیری ابتدا، اور تیری انتہا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے تو کیڑے مکوڑوں کی کیا ہے، غذا ہے۔ تیری ابتدا یہ ہے، تیری انتہا یہ ہے، اور درمیانہ یہ ہے کہ تو ہر وقت ناپاکی لیے ہوئے گھومتا ہے۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیا مطلب اس کا؟ ناپاکی لیے گھومتا ہے، یہ ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم کا یہ حصہ پاک ہے، اگر اس کو چھین لیا جائے تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، خون ناپاک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر پیپ نکلے گا، پیپ بھی کیا ہے، ناپاک ہے۔ پیٹ کو چاک کیا جائے تو پاخانہ جیسی چیزیں نکلیں گی، وہ بھی کیا ہیں،
ناپاک ہے، تو وہ شخص یہ کہنا چاہتا ہے جس کی ابتدا ذلت والی، جس کی انتہا ذلت والی اور جو درمیانہ ہے وہ ناپاکی لیے گھومتا ہے، اس کو کس بات کا تکبر ہونا چاہیے، کس بات پر اس شخص کو گھمنڈ ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں۔ اور جب تک آدمی تواضع اختیار نہیں کرتا، اپنے آپ کو مٹا نہیں دیتا، تب تک اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ جو تھے اب رہے نہیں، کتنے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ابو جہل کو لے لو، ابو لہب کو لے لو، کتنے لوگ تھے۔ ابو لہب تو وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے خوشی میں جو ہے اپنی ایک باندی جس کا نام ثوبیہ تھا آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گود میں پلے بڑے، چچا ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام میسر نہیں آیا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا۔ ابو جہل جانتا تھا، اس کے باوجود پہچانتا تھا، اس کے باوجود مانتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور ہم ہیں نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، نہ تبع تابعین کو دیکھا، نہ ائمہ مجتہدین کو دیکھا، نہ محدثین کو ہم نے دیکھا، نہ مفسرین کو ہم نے دیکھا۔ اس کے باوجود گرچہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ہیں مسلمان، کیا ہیں مسلمان۔ اب اس بات کو تھوڑا یاد رکھیں، ان لوگوں نے دیکھا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ایشیا کے جو لوگ ہیں تقریباً ان کی جو بھی حدیث ہوتی ہے نا، حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے میرے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، اس طرح سے ایک چین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کی جو سند، اس کو ہم سند کہتے ہیں اس چین کو، سب کی جو ہے چین کہاں جا کر اٹکتی ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر وہاں سے جو ہے پھیلتے پھیلتے حضرت امام بخاری، امام ترمذی، پھر اس کے بعد جو ہے ائمہ محدثین، پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول تک اس طرح سے چین کیا ہے پہنچتی ہے۔ تو سب کی چین جا کر کہاں رکتی ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب سے ہم نے پڑھا اور سنا کہ مرنے کے بعد قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جاتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ جیتے جی قبر میں کیا کروں؟ چلا جاؤں، جیتے جی قبر میں چلا جاؤں۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی سنی ہوگی کہ مرنے کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جس کو منکر نکیر کہتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، ٹھیک ہے بھائی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر اور اس کے قبر کے درمیان کے جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور اس مردے سے کہا جاتا ہے یہ جو شخص لیٹے ہوئے ہیں کیا تو ان کو پہچانتا ہے، کیا تو ان کو جانتا ہے؟ سمجھے؟ اس بات پر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، جب سے ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اس پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، جب سے پڑھا ہے تب سے خواہش ہے کہ جیتے جی ہی کہاں چلے جائیں؟ قبر میں چلے جائیں۔ اب وہ بات کہ ابو لہب نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا اور بہت سارے کفار تھے جو مارے گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، جو جو نام ہو سکتے تھے وہ اللہ کے رسول کے انہوں نے رکھے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ جب یہ لوگ قبر میں اتارے گئے ان کے پاس بھی آئے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کرایا جاتا ہے
مومن نہیں ہوتا تو وہ شخص یہ کہتا ہے ہیہات لا ادری، ہائے افسوس میں ان کو نہیں پہچانتا۔ حالانکہ ابو لہب نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی کے اندر، ابو جہل نے دیکھا ہوگا، لیکن قبر میں جاتے ہی کیا کہنے لگ گیا؟ لا ادری، میں جانتا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان اور مومن کو جب دفنایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ بھائی پہلے ہٹو، دیدار چھوڑو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں کا پہلے کیا لے لوں؟ بوسہ ہی کیا کر لوں؟ یہ کب ہے؟ جبکہ مسلمان کے اندر اسلام اور ایمان بھی کیا ہو؟ باقی ہو، اور وہ انسان حقیقت میں مسلمان اور ایمان والا ہو، تب جا کر یہ جواب نکلتا ہے۔ ورنہ اگر وہ صرف اور صرف نام کا مسلمان ہے، نام کا مومن ہے، صرف آدھار کارڈ میں اس کا نام فلاں 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 ہے، پاسپورٹ کے اندر فلاں فلاں نام ہے، اس کا جب بایو ڈیٹا نکالا جاتا ہے، ریلیجن کے اندر جو اس کا نام صرف اور صرف اسلام رکھا گیا، اس کے اندر ایمان و اسلام نہیں ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا ہیہات لا ادری۔ یہ وہی لوگ تھے ابو جہل، ابو لہب، جو تکبر میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اور آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم خود کو تو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے ایمان اور اسلام پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بظاہر تکبر کی بنا پر ایمان قبول کرنے والے ہیں، قبول کرنے والے نہیں بنے، اور آج ہمارا تکبر ایسا ہے کہ جو ہمیں ایمان والا ہونے کے باوجود بھی ایمان پر چلنے کی توفیق نہیں ملی۔ تکبر ہی تو آڑے آ رہا ہے۔ جب تک آدمی اس تکبر کو پرے نہیں کرتا، اس تکبر سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا، تواضع اختیار نہیں کرتا، تب تک معرفت نہیں ملتی۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچان، پہچان نہیں ملتی۔ اور جس دن آدمی تواضع اختیار کر لیتا ہے، تکبر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو ایسی بلندیاں پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ وہ اپنے آپ کو تو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کی عزت بھی ہوتی ہے، اکرام بھی ہوتا ہے، سامنے بھی عزت ہوتی ہے، پیچھے بھی عزت ہوتی ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا صرف سامنے، صرف اس کو دکھانے کے لیے عزت کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ چلا جاتا ہے پھر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی عزتوں کا کیا کریں گے؟ اس سے بہتر تو ذلت تھی۔ اسی لیے محترم حضرات، بہت ضرورت ہے کہ ہم تواضع اختیار کرنے والے بنیں، تواضع اختیار کرنے والے بنیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ سوال یہ ہونا چاہیے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا پھر بھی نہیں پہچانا، ہم نے دیکھا نہیں، ہم کیسے پہچان رہے ہیں؟ سوال ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی ہمنا نہیں ہوتا۔ وہ بھی کون کرنا؟ مولانا آج کرنا، مولانا جواب دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں دیا کہ دیکھو، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بند ہو جاتی ہیں۔ تو ابو جہل، ابو لہب نے ان آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ دیکھا تھا۔ تو وہ آنکھیں تو ان کی بھی بند ہو گئیں اور ہماری بھی بند ہو گئیں۔ انہوں نے، یعنی ابو جہل، ابو لہب نے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، وہاں پر تو دل کا معاملہ ہے، دل کی آنکھوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ دیدار کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والا ہر وقت اپنے دل میں اپنے حبیب کی محبت لیے پھرتا ہے، اپنے رسول کی عزت لیے پھرتا ہے، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے اپنے دل میں محبت کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیاں کرواتے رہتے ہیں۔ جب ان کی دل کی آنکھوں سے اپنے رسول کو سامنے دیکھتے ہیں تو نہیں پہچانے۔ اس کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ تکبر چھوڑنا، تواضع اختیار کرنا، اور ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنا۔ شرطیں لاگو ہوتی ہیں، جہاں پر بھی آپ کوئی بھی فارم بھریں یا کہیں پر بھی جا رہے ہوں تو ایک فارم دیا جاتا ہے، اس کے اندر کئی ایک شرطیں ہوتی ہیں، ہر جگہ کی ایک شرط ہوتی ہے
جب تک شرطیں مکمل نہ ہو وہ چیز آپ کو نہیں دی جاتی یا پھر وہاں آپ کو جانے نہیں دیا جاتا. ویسے ہی اگر آپ کو جو ہے قبر میں اپنی قبر کو اچھی بنانی ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے شرطیں ہیں کہ کیا ہے ان 3 سوالات کے جوابات دینا, اور ان 3 سوالات کے جوابات کی تیاری دنیا میں کرنی ہے. دنیا میں کیسی کرنی ہے؟ تکبر کو چھوڑنا ہوگا, تواضع اختیار کرنا ہوگا اور سنتوں کا عامل بننا ہوگا. جب آدمی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچان ہی لے گا, اور جو رسول اللہ کو پہچان لے گا تو اللہ کو بھی جان لے گا, اللہ کے بارے میں بھی جواب دے دے گا, اور ان دونوں کو درمیان جو جوڑنے والے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی کیا کر دے گا بتا. اگر ہم نے یہاں پر تکبر کیا, تواضع کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے پس پشت ڈال دیا تو وہاں پر بھی کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہ باپ آئے گا, نہ بیٹا آئے گا, نہ بیوی آئے گی, نہ ماں آئے گی, نہ ہی دولت آئے گی, نہ یہاں پر رکھا ہوا جاہ و جلال آ کر ہماری حفاظت کرنے والا بنے. جو آج ہم کپڑے پہن رہے ہیں, کتنے مہنگے مہنگے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں, کتنے مہنگے مہنگے ہمارے جوتے ہوتے ہیں, وڈلینڈ کے نیچے اترنے کے لیے کوئی تیار نہیں, سمجھے. اور ہماری گھڑیاں بھی کتنی بہترین ہوتی ہیں, لیکن جیسے انتقال ہو جائے ان سب کو الگ کر کے ایک سوتی کا کپڑا دیا جاتا ہے جس کی قیمت یہ ہے کہ بھائی وہ 200-300 کے اندر پورا کپڑا کفن کا مل جاوے. آج ہمارے اوپر جو کپڑے ہیں وہ 200 میٹر کے نیچے نہیں, 200 میٹر لیں تو 6 میٹر 6.5 میٹر لگتے ہیں, 1200-1300 روپے کپڑے, اور سلائی کے لیے 700-800 روپے الگ, 2000 روپے میں ایک جوڑی ہم کپڑا پہنتے ہیں. مرنے کے بعد نہ وڈلینڈ مل رہا ہے, نہ ڈائمنڈ مل رہا ہے, کوئی کپڑا نہیں, بس ایک سوتی کا کپڑا جو فوراً کیا ہو جائے, کیڑوں کی خوراک ہو جائے اور ختم ہو جائے. ایسے کپڑوں میں ہمیں کیا کر دیا جائے گا جو ہم نے کمایا تھا. تو کہتے ہیں نا وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. اس کا مال جاتا ہے, رشتہ دار جاتے ہیں, اور نیک اعمال جاتے ہیں. رشتہ دار کہتے ہیں یعنی مال جو ہے نا, مال کب تک کام آتا ہے؟ جب تک کہ وہ زندہ ہے. مرنے کے بعد اس کا کفن دفن ہو گیا, وہ مال پھر دوسرے کے پاس چلا گیا وراثت کے طور پر, ٹھیک ہے. رشتہ دار بھی کب تک کام آتے ہیں؟ جب تک زندہ ہے, ٹھیک ہے. زندہ رہنے تک بھی کہاں ہم قدر کرتے ہیں. آج ہمارے والدین کی جو پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں بیٹے اچھال رہے ہیں, ماں باپ کے جو پلو اتار رہے ہیں وہ بیٹے اتار رہے ہیں. نہ ماں باپ کی قدریں ہیں اور نہ ہی رشتہ داروں کا احترام ہے. یہ مسلمانوں کا حال ہے, دوسروں کا تو چھوڑ دیجئے. مسلمانوں کا یہ عام عالم ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال رشتہ دار کب تک؟ جب تک وہ زندہ ہے. مرنے کے بعد کفن دفن, اس کے بعد قبر سے وہ چلے آتے ہیں. کوئی ایک بیٹا جو ہے مرنے کے بعد دفن کرنے کے بعد جو ہے 3 سے 4 گھنٹے کھڑا ہو کے بتا دے کہ بھئی فلاں شخص تھا, انتقال ہو گیا, انتقال کے بعد دفن کر دیا گیا, اور اس کا بچہ جو ہے 3 گھنٹے اس کی قبر پر بیٹھا رہا. کوئی بتا سکتا ہے؟ فوراً وہاں سے کیا ہے نکل لیتے ہیں. صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے, صرف ایک چیز, وہ اعمال ہے, نیک اعمال ہے. اعمال بھی نیک اعمال, برے اعمال ہیں تو برے اعمال. نیک اعمال کام آنے والے ہیں, برے اعمال اس کو روند ڈالنے والے ہیں. اور جو 2 چیزیں ہم نے چھوڑے رکھی ہیں, اگر مال ہے وہ حلال طریقے سے کمایا تھا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اگر حرام طریقے سے کمایا تھا تو پھر اس کا بھی نقصان وہاں پر پہنچے گا. رشتہ دار ہیں, صحیح تربیت کی ہوگی تو وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچانے والے بنیں گے. اگر تربیت درست نہ کی ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے باعث نقصان ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, سب کا ایک ہی بدلہ. اچھا کیا ہوگا تو اچھا ملے گا, برا کیا ہوگا تو برا ملے گا. تو پھر کیوں ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اچھا کرنے والے بنے, برائی سے رکنے والے بنے. حالانکہ قرآن تو اس امت کے بارے میں کہتا ہے خیرکم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ یہ تو ایسی امت ہے, بہترین امت ہے, بھلائیوں کا حکم کرتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے. لیکن آج حال یہ ہو گیا نہ خود بھلائی کرتی ہے اور نہ خود کو برائیوں سے. سب کو مرنا ہے, سب کو جانا ہے. یہ تکبر کی زندگی کسی کو راس آنے والی نہیں ہے.
آج کوئی جا رہا ہے تو کل دوسرے کو جانا ہے. آج اگر کوئی لے جا رہا ہے تو کل اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ لے جایا جائے گا. ایک اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ آدمی کو اپنی قبر کے بارے میں دعائیں کروانی چاہیے. لیکن لوگ آج دعائیں کرواتے ہیں، کسی اللہ والے سے ملاقات کرتے ہیں تو دعائیں کرواتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو، ہماری عمر میں کیا ہو؟ برکت ہو. تو وہ کہہ رہے تھے اللہ والے کروانی چاہیے، ٹھیک ہے، اس وقت جبکہ وہ نیک انسان ہو اور نیکی کرتا رہے. اب ہم خود پر غور کریں، ہم کتنے نیک ہیں اور کتنے نیک کام کر رہے ہیں اور کتنی نیکیاں کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم نیک ہی نہیں ہیں، نہ نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہے، بس ہماری زندگی کے درازی کی وجہ سے، اس بڑائی کی وجہ سے گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں، اور پھر ہمارے جو گناہ ہیں وہ آگے ڈپازٹ ہوتے جا رہے ہیں، کتنا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو مزاحیہ انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی انسان ایک تو بے وقوف ہے، اور بے وقوفی پر بے وقوفی کے درازی اور عمر کی دعائیں کروا رہا ہے، اور اس میں بھی گناہوں پر گناہ کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر ان کی بات کہہ رہا ہوں، میں میری بات نہیں کر رہا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ معلوم ہے سامنے کھائی ہے اور وہ تیزی سے بھاگتا جا رہا ہے، ایسا بھاگ رہا ہے کہ بھائی جب آدمی ایک دم دوڑتا رہتا ہے، اچانک کوئی چیز آ جائے تو اس کی سپیڈ کم ہوتی نہیں ہے. تو تیزی سے بھاگتا جا رہا ہے اور لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے دھکا دے، مجھے دھکا دے، دعاؤں کے ذریعے کیا دیں؟ دھکا دے. اور وہ تیزی سے بھاگ رہا ہے، سامنے کھائی ہے، کھائی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور اتنی دہک رہی ہے کہ دور دور تک اس کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں، دور دور تک اس کی آگ کے لپٹیں آ رہی ہیں، اس کی ہیٹ یعنی گرمی محسوس ہو رہی ہے. اس کی طرف یہ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بے وقوفی کی انتہا دیکھیے. قریب بھی آ گیا، اس کے بعد بھی وہ دعائیں کروا رہا ہے کہ نہیں اور مجھے تیز کروائیے، اور مجھے کیا کریں؟ تیز کروائیں. مثال دے کر سمجھا رہی ہے آج کے مسلمانوں کا حال ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، تواضع اختیار کرنی چاہیے، اللہ والوں سے ملنا چاہیے، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ جب تک گوریا نشیں ہیں، چٹائی پر بیٹھنے والے ہیں، چٹائی پر بیٹھنے والے ہیں، تب تک ہمارا کیا ہے؟ یہ نظام چل رہا ہے. اگر یہ چل دیے، یہ اللہ والے نہیں رہے، تو آپ نے سنا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا. سچ بتانا، اس سب میں مجھے پکڑ کر میں کہہ رہا ہوں، کیا میرا اللہ اللہ کہنا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب کو روزی مل رہی؟ نہیں ہے. کوئی تو ہوں گے. ان اللہ والوں کے لیے بھی ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے. جب ان اللہ والوں سے ملاقات ہو تو ان کے پاس جا کر اپنے آپ کی فکر بھی کرنی چاہیے اور ان کی مجلس و برکت بھی حاصل کرنی چاہیے.